اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ جو کہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ الف لام میم سارے کا سارا ہی سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ ٹوٹل 3 پاروں پر مشتمل ہے، جس میں سے آج ہم پہلے پارے کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے جو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بے سبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے تھے، اور حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے، سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی۔ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیتے ہیں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر،
کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیاں کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھاک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا اے پروردگار نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے کامل حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو وہ لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل
یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، اور نہ گڑمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو، دراں ہے لے کہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہاری فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو نجات دے دی، اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر، پس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کامل قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم اس احسان پر ہمارا شکر کرو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور اتارا تم پر من و سلویٰ، ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو خلافت اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بے سبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، گویا ان میں سے یہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو
اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اور اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا عذاب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں زیادتی کی تھی۔ ہفتے کے دن میں تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا ساماں بنا دیا یا ان کے لیے جو بھی سامنے موجود تھے، اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، ایک نصیحت اور سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کچھ ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچھیا، بڑھاپے اور جوانی کے بین بین ہو، تو اب کر گزرو وہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگی، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم دوسروں پر لگا رہے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے سب، پس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں۔ اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ میں اس کی تحریف کرتا تھا،
اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پہ، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور یہ کیا نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن و تخمین پر چل رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور بربادی ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس شخص نے جان بوجھ کر گناہ کمایا اور اس کا گھیراؤ کر لیا، اس کے گناہ نے پس یہی ہیں آگ والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں جنت والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کے سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم ہی ہو پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو اور ظلم و زیادتی کے ساتھ۔ اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سوائے ذلت و رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر، سو اب نہ تو وہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ پھر بھلا کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا؟ پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ پس اب وہ کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر، بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس ضد کی بنا پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل وحی رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں،
اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ حق پہ ہیں، تصدیق کرتے آئے ہیں۔ اس کی جوان کے پاس ہے کہ اے نبی ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کہ اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم ظالم ہو۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ کہیے بہت ہی بری ہے یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی بے سبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے کہ اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں۔ تو کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں میں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یہ بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا۔ کاش ان کو معلوم ہوتا۔ اے ایمان والو تم رعنا مت کہا کرو بلکہ انذرنا کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم مسلمان یہ بھی چاہتے ہو سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟
جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، بے سبب ان کے دلی حسد کے، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کہ ہاں موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں، ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کسی بات، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، ان میں سے اس کا نام لیا جائے اور وہ ان کی تخریب کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ کا رخ ہے۔ یقیناً اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہے۔ وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب وہ کسی معاملے کو فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اس طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے ہیں، ان کے دل میں ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس میں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور ڈرایا کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا، تب فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ قرار دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی اے میرے پروردگار
اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والے یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، پھر اسے کشا کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ، ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائے جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کا قاعدہ بتلا دے اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول، خود انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی ہے زبردست کمال حکمت والا۔ اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ جب بھی کہا اس سے اس کے پروردگار نے تو مطیع فرمان ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں مطیع فرمان ہوں تمام جہانوں کا پروردگار کا۔ اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ دھمکی یعقوب پر موت، جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھی جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بلکہ یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کریں گے، اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ پھر اے مسلمانوں، اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو، تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو پھر وہی ہے ضد پر، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہیے کہ تم ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی، اور تمہارے لیے ہے جو کمائی جو تم نے کی، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ پہلا پارہ الف لام میم ختم ہوتا ہے۔